الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين واتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ختم العبد القرآن صلى عليه 60,000 ملك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نہ ہو کیوں اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو کیوں اسلام ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں. وہاں مذہب کتابوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. انتہائی قابل احترام حضرات علماء کرام اور محترم معزز بزرگوں، بھائیوں اور عزیز طلباء اور سماعت فرمانے والی باعزت ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کی یہ مختصر تقریب حافظ محمد مدثر بن رانا محمد سلیم، الفجر کالونی، پھول نگر کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے. مالک کائنات نے اس بچہ پر جو آپ کے سامنے اس وقت پھولوں کی سیج پر ہے خصوصی رحمت فرمائی کہ اسے اپنے کلام یعنی قرآن مجید کی حفاظت کے لیے چن لیا ہے. میں اس مبارک موقع پر
سب سے پہلے اس عزیز طالب علم کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور رب تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے جیسے اس عزیزم کو الفاظ کا حافظ بنایا ہے، رب تعالی اسے معانی اور تفاسیر اور عمل کا بھی حافظ بنا دے، اور پھر رب تعالی اسے وہ قبولیت نصیب فرمائے کہ پوری دنیا میں اس کا فیض جاری و ساری ہو جائے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کے والد ماجد اور اس کے گھرانہ کے دیگر افراد، ان کے دادا جی اور دیگر تعلق والوں کو کہ انہیں بھی اس سعادت سے حصہ ضرور ملے گا، دنیا میں بھی گھر والوں کو اس کی برکات ملتی ہیں اور آخرت میں وہ انعام ملے گا کہ دنیا تعجب کرتی رہ جائے گی، حیران و شستر رہ جائے گی کہ انہیں کس وجہ سے اتنا نوازا جا رہا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں استاذ الاساتذہ عالم ربانی حضرت مولانا محمد انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، جو اللہ کے راستہ میں یعنی دعوت و تبلیغ کی مبارک عظمتوں والی محنت کے لیے باوجود ضعف و عذر کے محض رب ہی کی توفیق سے مصروف عمل ہیں، آج ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں ایمان، اعمال، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ انتہائی برکتیں نصیب فرمائے۔ اسٹیج پر اور مجمع میں موجود تمام علماء کرام اور حفاظ کرام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، اللہ پاک انہیں مزید عزتوں سے نوازے، یہ حوصلہ افزائی فرماتے رہتے ہیں۔ رب تعالی اس کی انہیں بہترین جزا نصیب فرمائے، اور آپ تمام احباب کا، اپنے بزرگوں کا، بھائیوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک حافظ قرآن بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کی دعائیہ تقریب میں شریک ہوئے ہیں۔ رب تعالی آپ کو اس کا بہترین بدلہ اور صلہ دنیا و آخرت میں نصیب فرمائے۔ قابل احترام بھائیوں، میں اختصار کے ساتھ مجلس کی مناسبت سے عظمت صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن کے حوالہ سے گفتگو اس لیے بھی کروں گا تاکہ مجمع میں تشریف فرما میرے بزرگ، میرے بھائی اور میرے عزیز بچے یہ ذہن بنا لیں کہ یہ مبارک موقع ہمیں بھی نصیب ہو جائے
اور اس کی جو برکتیں آخرت میں ظاہر ہونی ہیں وہ بھی ہمارا مقدر بن جائیں۔ میں نے خطبہ افتتاحیہ میں قرآن مجید کی آیت کا جز تلاوت کیا، اس کو کچھ عرض کر کے پھر احادیث مبارکہ میں جو فضائل وارد ہیں ان میں سے چند ایک موتی آپ کی جھولی میں ڈالنے۔ رب تعالی قرآن مجید کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن مجید پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا نا، پہاڑوں کی مضبوطی کو ذہن میں رکھیے اور اس بچہ کے دل کی کمزوری کو ذہن میں رکھیے تاکہ آپ بات سمجھ سکیں کہ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، پہاڑوں پہ اگر یہ قرآن مجید نازل کر دیا جاتا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جاتے، ان میں سکت نہیں تھی، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے رب کے اس کلام کا تحمل کر سکتے۔ پہاڑوں کی مضبوطی کو، چٹانوں کی مضبوطی کو ذہن میں رکھیے اور اس بچہ کے جسم نہیں، جسم کا نازک ترین حصہ دل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیے گا کہ جب مضبوطی والی چیز برداشت نہیں کر سکتی، عقل میں سوال اٹھتا ہے، عقل فطرت یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ پھر یہ کمزور سا سینہ، کمزور سا دل کیسے اس کو برداشت کر گیا، یہ کیوں نہ پھٹ گیا، اس نے کیسے تحمل کر لیا، یہ کیوں نہ ریسا ریسا ہو گیا، یہ سوال عقلی طور پہ ذہن میں آتا ہے۔ اس کا وہ جواب، اس کا خلاصہ جو حجت اللہ فی الارض بانی دار العلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دیا، وہ عرض کرتا فرمایا اگر بغیر کسی واسطہ کے حافظ کے دل پر، انسانی سینہ پر، انسان کے دل پہ قرآن اترتا، اس کی کیا مجال کہ یہ برداشت کرتا۔ یہ تو آیت نہیں، کلمے کا نہیں، حرف کا بھی تحمل نہ کر سکتا، پھر اس نے اتنا بڑا کلام کیسے اپنے سینے میں پیوست کر لیا، کیسے برداشت کر لیا کہ بیچ میں ایک عظیم ہستی واسطہ ہے، بیچ میں ایک عظیم ذات کا واسطہ ہے، اس ذات کو آمینہ کا لال کہتے ہیں، اس ذات کو محبوب رب ذوالجلال کہتے ہیں، اس ذات کو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم ذات وجہ تخلیق کے کون و مکان ہے، وہ عظیم ہستی کائنات ہستی کے وجود میں آنے کا سبب و ذریعہ ہے، وہ ہستی ختم نبوت کے تاجدار، آقا کے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، ان کا واسطہ بنا بیچ۔ رب تعالی نے ان کے قلب اطہر پر قرآن پاک کا نزول کیا، اور جب نازل ہوتا تھا امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے پہلے ہی باب کے اندر روایات لا کے بتلاتے، آواز سمجھ نہ آ سکتی تھی،
کبھی یہ روایت لائے کہ مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز، کبھی اس انداز میں روایت لائی ہیں کہ جس طرح گھنٹی بجتی ہے قریب والوں کو جب وحی کا نزول ہو رہا ہوتا، اس قسم کی آواز آیا کرتی تھی۔ بھائیو، جس کے لفظ بھی سمجھ نہیں آتے تھے، معنی تو دور کی بات ہے، اس انداز سے قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا۔ قلب اطہر ہے، مصفا قلب اطہر اتنا پاکیزہ ہے، قلب اطہر اتنا عالی شان ہے، قلب اطہر جس پہ رب کا قرآن کا نزول ہو رہا ہے ایسا مقدس ہے کہ آمینہ کے لال کے قلب پہ بات کرنے سے پہلے میں اشارتاً یہ بات عرض کر دوں، قلب تو، دل تو جسم کا سب سے اعلیٰ حصہ ہوا کرتا ہے۔ آمینہ کے لال کے زلف کی ایک بال کی قیمت ساری دنیا نہیں، جنت مل کے بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل حق علماء دیوبند کا نظریہ عرض کر رہا، ساری کائنات مل کے، جی ہاں جنت مل کے بھی آمینہ کے لال کے منہ مبارک کے ایک ذرہ کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس عظیم دل کا انتخاب خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام کے لیے کیا ہے، اس لیے ان جیسا کوئی نہیں تھا، بھیجنے والے جیسا بھی کوئی نہیں ہے، جس پہ لایا گیا ہے اس جیسا بھی کائنات میں کوئی نہیں تھا، نہ اس کی نظیر، نہ اس کی نظیر، نہ بھیجنے والے جیسا کوئی، نہ جس کی طرف نازل کیا گیا ان جیسا کوئی ہے۔ اس لیے جسے بھیجا گیا اس کلام جیسا بھی کلام کوئی نہیں تھا، وہ بھی بے نظیر و بے مثال، قرآن بھی بے نظیر و بے مثال ہے، صاحب قرآن آمینہ کے لال بھی بے نظیر و بے مثال ہیں۔ پھر وہ سینہ واسطہ بن گیا، وہ سینہ واسطہ بن گیا ابو بکر کے سینے میں قرآن کے پہنچنے کا، پھر وہ سینہ واسطہ بنا ہے عمر کے سینے میں قرآن کے منتقل ہونے کا، پھر وہ سینہ واسطہ بنا ہے عثمان ذی النورین کے سینے میں قرآن کے اترنے کا، وہ سینہ واسطہ بنا ہے شیر خدا باب علم کے دروازہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے سینہ میں قرآن اترنے کا۔ یوں واسطہ در واسطہ 14 صدیاں گزری ہیں، مختلف سینے درمیان میں واسطے بنتے آئے ہیں، پھر آخر میں حافظ محمد مدثر آ گیا۔ میرے محترم بھائی، اس بچے کو آمینہ کے لال سے نورانی نسبت حاصل ہے کہ امام الانبیاء محبوب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، سینہ مبارک پر خدا کی رحمتوں کا جو نزول ہو رہا ہے اس کی کرنیں اس کے سینے تک پہنچ رہی، اس لیے اگر براہ راست ہوتا یہ برداشت، واسطہ تھا برداشت کر گیا۔ حضرت مثال سے سمجھاتے ہیں بات کو کہ جس طرح سورج کی روشنی ہے اس میں شدت ہوتی، جلال ہوتا ہے، حرارت، بندہ دوپہر کو گرمیوں کی دوپہر ہو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا تو کجا بڑے دور کی بات ہے، نظر بھی نہیں جائے گی، چندھیا جائے گی فوراً، سورج کی طرف نظر بھی نہیں اٹھ سکے گی۔ جی ہاں روحانیت کے آفتاب نبوت میرے شیخ و مرشد دارالعلوم دیوبند کے سب سے زیادہ طویل مدت محتمم رہنے والی عظیم شخصیت قاری محمد طیب صاحب
رحمہ اللہ نے ایک جملہ قرآن پہ جسے کتابچے کی شکل میں لکھ دیا، اس کا نام ہے آفتاب نبوت۔ اس کو پڑھیں تو صحیح، عقیدت کے کیا پھول وہاں ہیں۔ جی ہاں، پھول ہی نہیں ہیں وہاں تو ایسے باغ ہیں عقیدت و محبت رسول کے، عظمت رسول کے، کہ جن کا کنارہ ملنا مشکل ہے۔ اس چھوٹی سے کتاب مہینوں لگتے، مہینوں، اگر اس کی تشریحات کی جائے۔ میرے محترم بھائی، روحانیت، نبوت کے آفتاب کی مثال میں تمثیل پیش کر رہا ہوں، حالانکہ اس آفتاب کو ذہن میں رکھیے گا، آفتاب نبوت سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ ارے ذرے کو تو پہاڑ سے پربت سے کوئی نسبت ہوا کرتی ہے، قطرے کو سمندر کے ساتھ کوئی نسبت ہوا کرتی ہے، لیکن آفتاب دنیا کو آفتاب نبوت کے ساتھ ذرہ برابر بھی نسبت نہیں ہے۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اور اس لیے دے رہا ہوں کہ حجت الاسلام نے یہ مثال دے کے بات سمجھائی ہے کہ سورج کی روشنی میں جلال، حرارت، کوئی دیکھ، یہی روشنی سارا دن ایک اور سیارے پہ پڑتی ہے جسے چاند کہا جاتا ہے، سارا دن وہ برداشت کرتا ہے، اور جب 14ویں کا چاند ہوتا ہے، چمکتا ہے، ہماری نظر کو کتنا بھلا لگتا ہے، وہ 14ویں کا چاند نظر میں کتنا جچتا ہے، اس سے نکلنے والی روشنی پھر کتنی پیاری لگتی ہے، کیسی اس میں برودت آ جایا کرتی ہے، ٹھنڈک آیا کرتی ہے کہ دلوں کو سرور ملا کرتا ہے۔ دیکھ، جلال والے کا جلال والا کلام، اللہ کیا کہتے ہیں؟ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ، جلال والے کا جلالی کلام، جلال والے کا جلالی کلام اترا ہے جمال والے کے جمالی قلب اطہر پر۔ جلال والے کا جلالی کلام اترا ہے جمال والے کے قلب جمالی پر۔ جب ادھر اترا جمالی بن کے مدثر کے سینے میں آ گیا، اسے برداشت کرنا آسان ہو گیا، اسے تحمل آسان ہو گیا، یہ حافظ قرآن بن گیا، سارا قرآن اس نے پڑھ لیا، یاد کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا۔ اگر آمینہ کے لال کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں شکوک و شبہات ڈال کر، کہ نبی کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہی کافی ہے، ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے، قرآن ہی کافی ہے۔ بتلانا چاہتا ہوں آمینہ کے لال واسطہ نہ ہوتے، تمہیں قرآن کے الفاظ بھی نہ ملتے۔ میرے محترم بھائی، اس بچے کو ذہن میں رکھیں، فضیلت نسبت ہے اس کے سینے کو آمینہ کے لال کے سینے کے ساتھ، اس کے سینے کی تار ملی ہوئی ہے، اس کے دل کی تار ملی ہوئی ہے، اس کے دل کو راہ ہے آمینہ کے لال کے قلب اطہر کے ساتھ۔ یہ فضیلت نہیں تو کیا ہے، اور جتنی بڑی یہ فضیلت ہے، کائنات میں اور کوئی فضیلت ہے ہی نہیں ہے کہ یہ آمینہ کے لال کے ساتھ، آمینہ کے لال کے قلب اطہر کے ساتھ اس کے دل کا تعلق جڑا ہوا۔ اب آئیے اگلے فضائل کی طرف، میں نے عرض کیا وقت بہت تھوڑا ہے۔ ختم قرآن مجید جب کوئی بھی کرے، اس نے بھی کیا، اب یہ آخری سبق سنائے گا، کوئی بھی کرے، جب بھی کرے، بار بار کرے، یہ فضیلت ہر ایک کو ملے گی۔ حافظ کرے تب بھی، ناظرہ خواہ پڑھے تب بھی۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ختم العبد القرآن، بندہ جب قرآن مجید پڑھتا ہے
شروع سے شروع ہوتا ہے، ختم پہ جا پہنچتا ہے. صرف ختم نہیں، مخصوص ختم مراد نہیں، شروع سے شروع ہو کر ختم تک جاتا ہے، تکمیل کرتا ہے. مکمل قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کرتا ہے. صلی علیہ 60,000 ملک، اس کے لیے 60,000 فرشتے دعاؤں میں لگ جاتے ہیں. کتنے بھائی؟ 60,000 فرشتے. فرشتے وہ مخلوق ہیں جو معصوم ہیں، اللہ کی وہ مخلوق جو معصوم ہے. اس کے لیے استغفار، اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. بتاؤ، جب اتنی مخلوق اور معصوم ہو دعا کرے، اسے کوئی پریشانی، اسے کوئی ٹینشن، وہ دل کا ملال؟ میرے محترم بھائیوں، کتنے بڑی فضیلت. اور جس کے لیے یہ دعا کریں، دنیا کی بھی کریں، آخرت کی بھی کریں، صلی علیہ ملائکہ کی طرف نسبت ہو، استغفار مراد ہوتا ہے. 60,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی سفارش کرتے ہیں. سادہ لفظوں میں سمجھ لیں، اتنے سفارشی ہیں بھی وہ جنہیں قرب نصیب ہے، اتنے ہیں، کر رہے ہیں. تو آخرت میں کہیں روکا ٹوکا جائے گا اس میں؟ جی، جس کے اتنے باڈی گارڈ جا رہے ہیں. میرے محترم بھائی، آگے چلیے. امام الانبیاء محبوب رب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو سیدنا علی المرتضیٰ سے مخاطب کر کے فرمایا، اسے سنیے گا. میں نے عرض کیا، مجھے دعوت دینا ہے کہ ہر قلب میں، ہر ذہن میں، ہر سینہ میں بات اترے کہ میں بھی حافظ بنوں، میری اولاد بھی حافظ بن جائے. حضور علیہ السلام نے اپنے داماد کو، لاڈلے داماد کو، جی ہاں، چچا زاد بھائی ہیں، لاڈلے داماد ہیں، پیارا بیٹا ہے. داماد کیا ہوتا ہے بھائی؟ جی، پیارا بیٹا ہے. مخاطب ہو بڑے پیار بھرے انداز میں فرمایا، یا علی، اے علی، تعلم القرآن وعلمہ الناس. اے علی المرتضیٰ، تو قرآن سیکھ لے، قرآن سیکھ لے. قرآن سیکھنے کی چیز ہے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے. جی ہاں، حضور فرماتے ہیں قرآن سیکھ لے، قرآن سیکھنے کی چیز ہے. رب تعالیٰ مجھے آپ کو بھی یہ سمجھ، یہ شعور، یہ عقل، یہ ذہن نصیب کر دے بحیثیت امتی کے کہ محبوب فرماتے ہیں قرآن سیکھ لے. اور سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں کہ کس عمر میں سیکھا جاتا ہے، سیکھنے کے لیے پوری زندگی موجود ہے. سیکھ لے قرآن. اور کیا کرنا ہے سیکھ کے؟ علمہ الناس، لوگوں کو سکھا. سیکھ کر کیا کرنا ہے؟ سیکھ کر. جی ہاں، میں تجارت کا منکر کوئی نہیں. اگر کوئی عالم دین حافظ قرآن تجارت کرے، مجھے انکار کوئی نہیں ہے. تجارت سنت کے مطابق ہو، بہت فضائل موجود ہیں. انبیاء کرام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ حشر ہوگا، بڑے فضائل ہیں. کسی اور لائن میں ہو، بڑے فضائل ہیں. صحیح چلے، بڑی عظمتیں ہیں. لیکن جو اس کی عظمت ہے، ایسی کسی اور لائن کی عظمت نہیں ہے. آئیے سنیے گا امام الانبیاء کیا فرماتے ہیں. تعلم القرآن وعلمہ الناس فإن مت. قرآن سیکھ، پھر سکھانا یوں شروع کر کہ سکھاتے سکھاتے دنیا سے جانا نصیب ہو جائے. فإن مت، سکھاتے سکھاتے دنیا سے جانا نصیب ہو جائے. میرے اساتذہ کرام یہی تو فرماتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ درسگاہ میں موت تک. یہ بیٹھنا موت تک کے لیے ہے، یہ قرآن سکھانا موت تک کے لیے ہے.
فَإِن مِتَّ، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے علی اگر اسی راستے میں تیرا جانا ہو گیا، دنیا سے اسی راستے میں جانا ہو گیا، ہوگا کیا؟ ارشاد فرمایا حجت الملائکۃ الی قبرک، فرشتے آئیں گے تیری قبر کا طواف کرنے کے لیے، فرشتے آئیں گے قبر کی حاضریاں دیں گے۔ جی ہاں، کوئی مرتا ہے، باپ جاتا ہے، چچا چلا جاتا ہے، کوئی بھائی چلا جاتا ہے، اور جانا کتنے دنوں کا ہوتا ہے کسی کو کوئی بھول نہیں ہے۔ کتنے جاتے ہیں، کتنے دن تک مرنے والے کی قبر پہ جاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، کتنوں کا ہوتا ہے؟ ذہن میں سوال اتاریے، کتنوں کا ہوتا ہے؟ کتنے دنوں تک ہوتا ہے؟ لاڈلے ابا کے لیے یہ وہ بیٹا جسے بڑے ناز سے پالا تھا، بڑے نخرے جس کے سہے تھے، جس کے لیے رات دن اپنی ہڈیوں کو پسینہ نکالتے نکالتے سرما بنا چکا تھا، یہ بیٹا کتنی مرتبہ، کب تک، کتنے دنوں تک جاتا رہتا ہے؟ یہ ذہن میں رکھ کر بات سمجھیا۔ یہ جس نے قرآن پڑھا اور پڑھانے میں لگ گیا، پھر کیا آ گئی؟ پھر کیا آ گئی؟ موت آ گئی۔ رب تعالیٰ اپنی توفیق سے ہمارا خاتمہ اسی انداز میں کر دے، اسی حال میں کرتے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں زبان پہ ہوں، آمینہ کے لال کے دربار کی حاضری ہو، دنیا سے جانا نصیب ہو جائے۔ فرمایا حجت الملائکۃ الی قبرک، تیری قبر پر ملائک آئیں گے۔ آقا کتنے ملائک، کتنے فرشتے آیا کریں گے؟ ارشاد فرمایا کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، جتنے لوگ، جیسے لوگ کہاں جاتے؟ حج بیت اللہ کے لیے، جیسے لوگ کثرت کے ساتھ جاتے ہیں، 2-4 جاتے ہیں، 1000-2000 جاتے ہیں، دنیا بھر سے لاکھوں میں جاتے ہیں، جیسے وہاں لوگ حج کے لیے جاتے ہیں۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل دے کے، تشبیہ دے کے بتلا رہے ہیں کہ ان گنت تعداد میں فرشتے تیری قبر پہ آیا کریں گے۔ آئیں گے کیا لینے؟ وہ پہلے ہو گیا۔ دعائیں کرنے آئیں گے، دعائیں کرنے آئیں گے۔ ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ قبر کے حوالے ایک انعام، قبر کے حوالے جیسے ہوا دوسرا انعام، آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر بات سچی، ہر بات ہی سچی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، آخری حدیث پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ الى الارض اللہ تأکلی لحمہ، جس وقت مرنا ہوگا حافظ صاحب، مرنا سبھی نے ہے، مجھے مرنا ہے، یہاں نہیں رہ سکتا، چاہوں تب بھی مرنا ہے، نہ چاہوں تب بھی مرنا ہے۔ اللہ کرے میرا جینا یوں ہو کہ مرنے ہی کے لیے جینا ہو۔ اور مرنے کے لیے جینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ مجھے مر کے اپنے مولا سے ملنا ہے۔ قرآن مجید میں بھی حدیث پاک میں جو اللہ سے ملنا پسند کرے، جو اللہ سے ملنا پسند کرے، رب سے ملاقات پسند کرے، اللہ اس سے ملاقات پسند کریں گے۔ اور جو نہیں کرتا اللہ اس سے بھی نہیں کرے، وہاں ناراضگی ہوگی۔ اس لیے موت سے ڈرنا، اعمال بد سے ضرور ڈرنا چاہیے۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اس لیے نہیں دیکھتے علماء کٹتے چلے جاتے ہیں، کوئی نہیں ڈرا سکا ہے۔ میرے محترم بھائی، مرنا ہے، ضرور مرنا ہے، لیکن جب یہ قرآن والا دنیا سے جاتا ہے، اوحى اللہ الی الارض اللہ تاکلی لحمہ،
اللہ زمین کو حکم دے دیتے ہیں خبردار اس کا گوشت نہیں کھانا، اللہ تاکلی لحمہ، اس کا گوشت۔ یہ فضیلت اور شخصیات کو بھی حاصل ہے جنہیں انبیاء کرام کہا جاتا ہے، یہ انہیں حاصل اور ان کے وارثوں کو بھی نصیب ہے۔ اللہ تاکلی لحمہ، اس کا گوشت نہیں کھانا۔ زمین ادب کے ساتھ عرض کرتی ہے کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، الہی میں کیسے اس سے چھیڑ چھاڑ کر سکتی ہوں، کیسے اسے دبوچ سکتی ہوں، کیسے اسے بھیج سکتی ہوں، کیسے اس کے وجود کو مٹی بنا سکتی ہوں۔ وَكَلَامُكَ فِي جَوْفِهِ، اس کے سینے میں تو تیرا کلام موجود ہے، جہاں تیرا کلام موجود ہو میری وہاں کیا گزر، میرا وہاں کیا راستہ، میری کیا مجال ہے۔ میرے محترم بھائیوں، مرنا تو ہے، بالیقین مرنا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے آخر مرنا ہی ہے۔ کیوں نہ ایسے مریں کہ رب زمین کو حکم دے دے کہ اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اندے نال پنگا نہیں لینا۔ پنجابی سمجھ گیا؟ یہ مطلب ہے اس کا، اندے نال پنگا نہیں لینا۔ کیوں؟ یہ اس کا ہے، یہ اس کا، جی ہاں اس کا ہے، کوئی کسی کا، کوئی کسی کا، یہ اللہ کا ہے۔ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان ہے ان للہ اہلین من الناس قالوا من ہم قال ہم اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے خاص ہیں، اس کے ہیں، کچھ ہیں اس کے۔ عرض کیا گیا کون ہیں؟ فرمایا وہ قرآن والے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ قرآن والے ہیں، وہ اس کے ہیں۔ اور کیسے ہیں؟ خاصت، اس کے بڑے خاص ہیں۔ کوئی کسی کے خاص کو چھیڑے، سمجھتے ہو گے نا، الیکشن آ رہے ہیں زیادہ سمجھتے ہیں، کوئی کسی کے خاص کو چھیڑے تو صحیح، یہ اس کے خاص ہیں۔ جی ہاں، دنیا میں اللہ نے دنیا کو دار العمل بنایا، دار الجزا نہیں بنایا۔ آنکھیں تو بند ہونے دو، پھر دیکھو پتہ نہ چل جائے کون گدھے کا سوار تھا، کون گھوڑے کا سوار تھا۔ تو محبت رکھیں گے، محبت رکھیں گے، علماء کو عزت دیں گے، اپنے بچوں کو عالم بنانے کے لیے نا پہلی بنیادی شرط ہے قرآن والوں سے پیار، ان کا ادب و احترام، ان کا سیاست میں آ کے پھسل نہ جایا کرو۔ وہ جو کر رہے ہیں، جو قرآن والے وہاں جو کر رہے ہیں اسمبلیوں میں، کم تعداد میں ہونے کے باوجود جس ہمت دلیری کے ساتھ، جس جرت و بہادری کے ساتھ وہ غیر شرعی قوانین کے پاس ہونے میں اپنی بساط کے مطابق، انہیں سیٹیں جتنی ہیں سب کو ہی پتہ ہے، سد سکندری بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمارے برادر عزیز مولانا محمد سفیان صاحب نوجوان قیادت ہیں، ہمارے ضلع قصور جمعیت علماء اسلام کے نائب امیر ہیں۔ میں ان کی یہاں تشریف آوری پہ تہ دل سے انہیں تہ دل سے ان کا شکر گزار اور انہیں مبارکبادی دیتا ہوں کہ جماعت نے انہیں انتخابات کے لیے چنا ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں ہر قدم پہ کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ ابھی انعامات کا سلسلہ ہوگا، تقریب ختم ہے، انعامات ہوں گے بچوں میں۔ انعامات کے بعد بچہ حضرت مولانا محمد انور صاحب دامت برکاتہم سے میں گزارش کروں گا، یہ سبق سماعت فرمائیں گے۔ عزیزم حافظ محمد مدثر بن رانا محمد سلیم پھر سبق سنائیں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا حضرت کروائیں گے، اور دعا کے بعد بچہ کی حوصلہ افزائی، اس کے ساتھی عزیز طلبہ اور دیگر مہمان اس کے سر پہ دست شفقت عزیز طلبہ اسے ہار ڈالیں گے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور دوسرے بچوں کو بھی شوق پیدا ہو جائے۔